جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو یہاں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانی مجلس ذاکر حسین ابن علی برادر عزیز جناب رضوان حسین قیامت صاحب کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبولیت حاصل فرمائے۔ وہ ہستیاں جنہیں سن سن کے ہم ذاکر بن پائے، جنہیں بچپن میں سنا تو ذاکری کی طرف ہمارا ذہن رجحان زیادہ ہوا۔ میری مراد ایک ایسے ذاکر سے ہے جس کا نعم البدل ممکن ہی نہیں، جناب حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم و مغفور، خالق کونین ان کی قبر کو مزید منور فرمائے۔ جتنے صاحبان تشریف فرما ہو، زیادہ دیر آپ کو زحمتیں نہیں دینی۔ بھائی رضوان حسین قیامت کا شکر گزار ہوں کہ وہ بہت ہی مصروفیات کے عالم میں ڈیرہ غازی خان تشریف لائے، لیکن میں وہ قرضہ اتارنے نہیں آیا، میں واجب کی نیت سے اس بھائی کی مجلس پہ صرف نام لکھوانے آیا۔ کوئی جابر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی کوئی سما خراشی کا ارادہ نہیں، 2 یا 4 فکرے فضیلت آل محمد کے۔ بسم اللہ جی، مولا آپ کو آباد رکھے۔ کبھی بھی جابر کر کے مجلس نہیں پڑھی، نہ خود پہ نہ مجمع۔ بس آپ کے چہروں پہ ہلکی سی رونق میرے لیے عزت ہے، آپ کی زبان کا جنبش میں آ جانا میرے لیے بہت بڑی عزت ہے۔ صرف بادشاہوں کے دربار عالیہ میں ایک حرف قبول ہو جائے میری عاقبت کا مکمل سامان ہے۔ میں پہلا فکر عرض کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون کتنا بولتا ہے۔ 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اعتماد کا نام حسین ہے۔ بڑی مہربانی، آپ کا اتنا بولنا میرے لیے بہت زیادہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی مجالس اور بہت بڑے مصائب خان ذاکرین نے پڑھی۔ خالق سب کو سلامت رکھے۔ میرے بعد میرا بہت ہی پیارا بھائی نالین عباس تشریف فرما ہے، مولا اس کے بخت میں اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ فرمائے، اس کے والد کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رہے۔ بڑے گھر کے لوگ ہیں اور بڑی ان کی نظام ہی بڑے ہیں، عادتیں اچھی ہیں، مولا ان کو آباد و شاد رکھے۔ عزادار لوگ 9 لاکھ کے سامنے، بڑی مہربانی بھائی جان، آپ کے چہروں کی رونق میرے لیے عزت ہے۔ 9 لاکھ کے سامنے 72 کے اعتماد کا نام حسین ہے۔ بس یہی میرا فکرہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا، 2 یا 4 پیغامات بھائی جان، بس وہیں پہ اختتام جی۔ حسین معجزہ ہے، چلو کوئی گھبرانا نہیں ہے آپ نے، حسین معجزہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حسین کل بھی مطمئن تھا، حسینیت آج بھی مطمئن ہے، یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے، اور اس نے ہمیشہ پریشان رہنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے بس وہاں تک توجہ فرما لیجیے گا۔ حسین کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے جس کو کائنات سلام کرتی ہے۔ میں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا مقروض ہو گیا جی۔ کائنات میں سب سے زیادہ احترام نام حسین کا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، میرے خیال میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں، جوانہ بنگلہ میں پہلی بار آیا ہوں۔ اچھا وہ مجھے یاد نہیں ہے میں کب آیا تھا جی، بڑی مہربانی۔
بس دو چار فکریں سن لیجئے، میں سلام پیش کروں آپ. حسین کائنات کی وہ حقیقت ہے جسے کوئی چھپا نہیں سکتا، چونکہ حسین غروب ہو ہی نہیں سکتا، حسین صرف طلوع ہوتا ہے. میرے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، وہ قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے. بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ جی. مہراج مولا کی قسم، صلہ مل گیا، حصہ مل گیا، نوکری ہو گئی. میں بسم اللہ کرام. بابا جی آپ کی داد میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، آپ سے فیض ریش ہے. حسین صرف طلوع ہوتا ہے. 14 ہستیاں گواہ ہیں، 14 ہستیاں گواہ ہیں. 1400 سال سے ذاکر، عالم، خطیب، شاعر، واعظ اپنے اپنے انداز میں حسینیت بیان کر رہے ہیں. ابھی تک حسین کے ایک حرف کی تصویر نہیں ہوئی. گھبرانا نہیں آپ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مرداد بسم اللہ. میرے والد گرامی کا فکرہ ہے کہ اس وقت پوری کائنات، میں پوری کائنات کہہ رہا ہوں، دنیا نہیں کہہ رہا، پوری کائنات میں حسین حکومت کر رہا ہے. وہ کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا کوئی دلیل دے دے، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. انہوں نے فرمایا 4 عناصر سے مل کر ساری کائنات بنی ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. غور کر کے دیکھو کہاں نہیں ہے حسین. مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پہ ماتم. اللہ تمہیں آباد ہے. حسین تمہیں عزت ہے. بڑی مہربانی بھائی جان، بڑی مہربانی جی. مولا آپ کا بیٹھ جانا میرے لیے عزت ہے جی. بسم اللہ جی. 4 عناصر سے، میں نوکر ہوں جی بابا جی، بڑی مہربانی ہے. 4 عناصر سے مل کر ساری کائنات بنی ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ. کہاں نہیں ہے حسین؟ مٹی پہ مجلس، ہوا میں نوحے، پانی کی سبیلیں، آگ پر بھی حسین کا ماتم ہے. مر گئی دنیا مٹانے اور چھپانے کے لیے، لیکن حسین ہمیشہ طلوع ہوتا ہے. مولا کی قسم، وہ شعر کبھی کبھی بڑا یاد آتا ہے جوش ملی آبادی صاحب کا. وہ کوئی الہامی شعر تھا، انہوں نے 2 مصرے لکھ کے شاید پتہ نہیں ہمارے اذہان کو سفر کرنے پہ مجبور کیا. انہوں نے لکھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج بھی پوری دنیا میں، اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں حسین حسین کیوں ہے؟ جو مٹانا چاہتے ہیں وہ ایک جملہ عقیل محسن کا یاد رکھیں. بلکہ آپ تک میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو جہاں بیٹھا ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ پیغام پھیلائیے گا. یہ فقیر کا فکرہ ہے، سب سے پہلے میں نے پڑھا. میں نے کہا جو بھی حسینیت کو مٹانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ یہ ارادہ ترک کر دے. چونکہ حسین مٹتا ہی نہیں، نہ مٹ سکتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، حسینیت رواج نہیں، اللہ کا وعدہ ہے. تھوڑا جاگنا، علی کا واسطہ، تھوڑا پڑھنا ہے. حسینیت رواج نہیں بابا جی، اللہ کا وعدہ ہے. چونکہ بچہ بھی امتحان دے تو اسے نتیجہ ضرور ملتا ہے. تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بچہ بھی امتحان دے تو اسے نتیجہ دیا جاتا ہے. سب سے اہم، سب سے بڑا، سب سے مشکل امتحان دیا میرے امام حسین نے. سب سے بڑا امتحان. 6 گھنٹے میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنت محفوظ کی ہے حسین نے، صرف 6 گھنٹے میں. اس امتحان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہوگا. میری بات تمام ہو گئی، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچا لیا. آپ کے چہروں پر رونق آ گئی، میں سمجھوں گا صلہ مل گیا. 6 گھنٹے پورے، 6 گھنٹے موت کی نبضیں رکی ہوئی تھیں. حسین کے اطمینان کو دیکھ کر کائنات کا تمام تر نور حسین کے طواف میں تھا. میں مر بھی جاؤں تو یہ فکرہ یاد رکھیے گا. بھائی رضوان حسین قیامت سب سے پہلے یہ فکرہ میں نے پڑھا. پتہ نہیں دنیا سے مجھے ٹیلی فون پر داد ملی. ایسا کوئی لمحہ تھا اس امتحان کا اور ایسی کوئی روشنی تھی حسین کے چہرے پر کہ اللہ نے بھی 6 گھنٹے فقط حسین کا چہرہ دیکھا.
جس نے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، وقت نہیں ہے، مولا آپ کا بات رکھے، جس نے 1,24,000 پیغمبروں سے امتحان لیے اور ہر پیغمبر نے ایک موڑ پہ کہا کہ بار الہ بس کر، میں تھک گیا ہوں. اب وہ انتظار میں تھا کہ اس امتحان کا کیا بنے گا. اس کا انتظار ختم ہو گیا، حسین کا صبر شروع ہو رہا تھا. آخر اسے کہنا پڑا بس میں راضی. فکرہ سنیے گا بابا جی، مر جانا زندگی پناہ ہے، کچھ فکرے میری موت کے بعد دہرائے جائیں گے. اس نے کہا بس کر میں راضی. میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے، فکرے ضائع ہو گئے تو دکھ لے کے جاؤں گا، کبھی کبھار آتا ہوں اس علاقے میں. اس نے کہا بس کر میں راضی. نتیجہ دینا تھا 6 گھنٹے کے امتحان کا. اسے کہنا پڑ گیا جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکا، جو تو نے کر دیا کوئی نہ کر سکے گا. کیا دوں تجھے اس امتحان کے بدلے میں؟ رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس، عصمت تیری ماں کا حصہ. جا جو تو نے کر دیا. آج میں اللہ وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد جب تک میں تب تک تو. راضی رہیے گا. جب تک میں تب تک تو. جہاں جہاں میں، جتنے گھر میرے. چیلنج ہے عقیل محسن نقوی کا. اس وقت روح زمین پر سب سے زیادہ نظر آنے والی چیزیں 2 ہیں، یا مساجد کے مینار ہیں یا حسین کے علم ہیں. سب سے زیادہ سنی جانے والی آوازیں 2 ہیں، یا اللہ اکبر یا حسین. ایسا ہی ہے. تو ظاہری بات ہے پھر یزیدیت کو تو منہ چھپانا ہی پڑے گا. جب گلی گلی میں حسین کا علم ہے، پرچم ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے، زنجیر زن ہے، ماتمی ہے، سبیلے ہیں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے کون کون آیا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سے سفر کر کے کون کون مومن آیا ہے. کہیں دیکھا ہے رستے میں کوئی بندہ کھڑا پوچھ رہا ہو تیرا مذہب کیا ہے؟ تو جو آ رہا ہے نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تو جو مجلس پہ جا رہا ہے روزہ کیسے کھولتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین سب کا ہے. یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم فقط حسین کے ہیں. اللہ آپ کا آباد رکھے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. 2 یا 4 مصرے پڑھنے. دنیا مجھے شاعر آل محمد کہتی ہے، انہیں مصروں پہ شاید سلام کر دو، مصائب نہ پڑھو. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ایک فکرے سے. جب ملعون نے کہا میرے ہاتھ پہ بیعت، ضرب بے شمار. بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ اسے کہہ دے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ فکرہ بنیاد ہے کربلا کی. مجھ جیسا، کبھی بھی مجھ جیسے نہیں، کہیں بھی مجھ جیسے نہیں، کسی بھی وقت مجھ جیسے نہیں، اس جیسے کی بیعت نہیں کی. یہ کلام امام ہے، امام الکلام ہے. اس میں گہرائی بہت زیادہ ہے. ایک رات بھیک مانگی بادشاہ سے، کچھ راز کھول. یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، اس جیسے کا کیا مطلب ہے. میں مومنوں سے دعائیں وصول کر سکتا. بادشاہ نے کچھ راز کھول دی. بس وہ مصرے سنیے میں جاؤں. بادشاہ کہنا کیا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں تو کون ہے. فرمانا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون ہوں. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. اللہ کرے آپ اگر اردو سنتے ہیں تو تھوڑا سا برداشت کر لیجئے گا. اللہ آپ کو آباد رکھے. کیا فرمانا چاہ رہے تھے بادشاہ؟ مجھ جیسا اس جیسے کی. یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ میں زندگی کا نور ہوں. کبھی بھی منت کر کے داد نہیں دی. لفظ میں قوت ہوگی تو داد خود بخود مل جائے گی. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ.
میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بددماغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ سلام ہے جی، سلام ہے جی۔ شعر میں نے اب پڑھنا، مولا آپ کا آباد رکھے۔ امام حسین آپ کا بڑی مہربانی جی، دل بڑا ہو گیا مولا کی قسم، یعنی اس علاقے میں ادب کو آپ اتنا نواز رہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ میں زندگی کا نور ہوں، نوجوان خاص طور پر بزرگ داد بھی دے رہے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بددماغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ شعر سنیے گا، دل میں رکھ کے بولیے گا، دل بولے تو بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ اگر وہ بھول گیا اسے یاد دلا میں کون ہوں وہ کون ہے۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال ہوں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، بولتی زبانوں کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں۔ بسم اللہ بھائی جان، بڑی مہربانی حضور، دعا کرنی ہے۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ آپ کو سلامت ہے، نوکری مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے۔ ڈاکٹر ضمیر حسن نقوی صاحب اعلی اللہ مقامہ کہ مولا درجات میں اضافہ فرمائے۔ میں جو اگلے مصرے پڑھ رہا ہوں کراچی میں پڑھے تھے، انہوں نے پیشانی چوم کے فرمایا شکرانہ ادا کرنا، آل محمد نے تجھے ممبر کی تہذیب کے مطابق الفاظ عطا کی۔ اچھا، اتنا مشکل یہ اسلوب تھا کہ اسے کم از کم 3 راتیں میں جاگا تو پھر یہ مصر نصیب ہوئے۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، بس یہ فرق بتانا ہے اس مصروں میں۔ وہ کون، بھائی نالین بسم اللہ، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مصر سنیے گا، وہ کون ہے میں کون ہوں، اسے یاد دلا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ گھر جا کے سوچنا، ضرور داد نہ دینا، گھر جا کے سوچنا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ ادب سے تھوڑی بہت وابستگی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنا شاعری پسند کرتا ہے، اگلے مصرے کا ربط دیکھے گا پہلے مصرے کے ساتھ، مولا تیری زندگی کرے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ جاگنا یار علی کا واسطہ، میں نے کہا تو تھوڑا پڑھنا ہے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی مصرع سمجھ لیجئے گا، داد نہیں چاہیے، مولا کی قسم سمجھ لیجئے گا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ اسے بتا وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے۔ میں وہ ہوں جس پہ نازاں خدا کا رسول ہے۔ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے، مجھ سے بیعت لے لے گا، وہ بڑا ہو جائے گا، میں بیعت کر لوں گا اس کی تو وہ بڑا ہو جائے گا۔ اسے سمجھا میں کون ہوں، میں اس کی بیعت کر ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ 2 مصرے سن لیجئے گا، مولا آپ کے چہرے کی رونق کو سلامت رکھے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازاں خدا کا رسول ہے۔ وہ مجھے جھکانے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے بتا میں کون ہوں۔ میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار۔ اللہ زندگی کا امام زمانہ آباد ہے، یہ حق بنتا ہے جیسے آپ بول رہے ہیں۔ بڑی مہربانی بھائی جان، بہت شکریہ۔ ختم ہو گیا میرا بیان۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، تشریف۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو صحت کے ساتھ زندگی اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ پاک بی بی کے مہر یافتہ ذاکر بھائی غلام عباس فرید کا صاحب، ہر دل عزیز ہستی، بچپن سے آپ تک جو بند ان سے جس رنگ میں سنے کبھی نہیں سنے۔ خوش آمد نہیں کرتا ہوں، عادت نہیں ہے، مولا کی قسم سید زادہ ہوں، عزادار گھر کا فرد ہوں، ممبر سے صرف ذکر کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کس نے کتنی داد دی، کس نے کتنی بچا لی، کون کتنا تھکا ہوا کتنا بیدار بیٹھا ہے،
مجھے نہیں معلوم مجلس کب سے شروع ہوئی کب تک رہنی ہے، مجھ سے بڑے ذاکر پڑھ چکے، مجھ سے بڑے ذاکر موجود ہیں۔ یہ 4 مصرے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال کی 6 شوال تک اگر اذہان میں گونجے تو بیٹا بھائی سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے دعا دیجئے گا۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، چھوڑ دیا میں نے سب کچھ، یہ 4 سطریں آپ کے مزاج کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ فرق کیا ہے؟ وہ کون ہے میں کون ہوں؟ وہ شر پسند، علی کا واسطہ دے رہا ہوں، دل بولے تو بولیے گا، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ اللہ آپ کا سلامت و آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو۔ بھائی رضوان مصرع پڑھ رہا، کیا بات ہے، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں امام حسین بادشاہ کی نالائن کا، مولا تمہیں زیارات مقدسہ پہ لے جائے۔ میرا یہ مصرع نہ بھولیے گا، میں سید زادہ ہو کے آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس سے بڑا مصرع نہیں تھا میرے پاس لکھنے کے لیے، اس کے آگے لکھا بھی نہیں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ وہ نہیں جانتا وہ کون ہے میں کون، تو بتا دو اس کو، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی۔ بسم اللہ، مولا زندگیاں کرے، امام زمانہ آباد و شاد ہے۔ حق ادا کر دیا بھائی جان، بڑی مہربانی، صلہ مل گیا امام حسین کی قسم، صلہ ہی مل گیا، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ جی، میرے لیے کروڑوں سے زیادہ ہے، یقین جان۔ بسم اللہ جی، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، امام زمانہ آپ کو میں پھر پڑھ دیتا ہوں جی، نوکر ہوں۔ بسم اللہ جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، کروڑوں سے زیادہ ہے، امام زمانہ آپ کے لنگر میں اضافہ فرما۔ وہ شر پسند بابا جی، شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح۔ اسلوب ہوتا ہے لکھنے کا، بندہ لے آئے جو اس مصرع پہ اعتراض کر کے دکھائے مجھے، ڈائری لکھنے والے ہوں گے، مجھے اس مصرع پہ اعتراض کی وجہ بتائیں۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پر، اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے اسے بتا دے، وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل ہی سے دور ہے۔ اللہ زندگی کو بسم اللہ جی، وہ رجس ہے جو مجھ سے، فرمایا وہ نور ہوں میں جس پہ خدا کو غرور ہے۔ اسی نور کے ٹکڑے ہو گئے تھے کربلا کے میدان، قطعاً ارادہ نہیں تھا مصائب پڑھنے، قطعاً۔ بھائی نالائن عباس بہت بڑے مصائب خان، بھائی فرید کا بہت بڑا نام، بہت بڑے مصائب خان، ہماری کیا اوقات کیا مجال، لیکن یہ جو صاحب قبر ہے، میں نے ان کا مصائب بہت سنا ہے۔ مجھے ممبر کی قسم، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا تھا، آپ کو یہ ممبر پہ ہوں، یہ دونوں ہاتھ ممبر پہ ہیں، بھائی رضوان سنیے گا، شاید ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات نہ پہنچی ہو۔ میں نے کہا جی آپ کو سب سے بڑی مصائب کی مجلس کون سی یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹھوکر نیاز بیگ حاجی عاشق حسین قیامت صاحب پڑھ رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا فکرہ وہاں پہ نازل ہوا یا پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھ کے پڑھا، لوگوں نے اینٹیں اٹھا کے سروں پہ ماری۔ انہوں نے فرمایا اماں فضا میں پوری رات دیکھتی رہی ہوں تو ضعیفی کی وجہ سے کبھی قدم اٹھا کے رکھتی تھی، کبھی اٹھاتی تھیں کبھی رکھتی تھی۔ اماں میں نے پوری رات آپ کو کچھ نہیں کہا، اماں میں علی کی بیٹی ہو کے منت کروں، اماں آپ قدم نہ اٹھانا، تیرے پاؤں کے پیچھے میرا پاؤں ہے، سامنے شرابی بیٹھا۔ یہ فکرہ میں نے اپنے والد گرامی کی زبان ہی سنا تھا اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ میں بسم اللہ کرا، امام زمانہ آپ کو سلام، میں پھر پڑھتا ہوں۔
اما میں پوری رات دیکھتی رہی ہوں، آپ کبھی قدم اٹھاتی تھی، کبھی قدم رکھتی، آپ ضعیفہ ہیں، تھک جانا تقاضۂ بشریت ہے، مگر میں علی کی بیٹی ہوں۔ اما میں نے پورا کربلا سے شام تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ماں سمجھ کے آج تجھ سے مانگتی ہوں۔ اما اب پاؤں نہ اٹھانا، آپ کے پاؤں کے پیچھے میرا پاؤں ہے، سامنے شرابی۔ ہم اور آپ سخت سننے کے عادی ہو گئے، ہمیں نرم مصائب پہ رونا کم آتا ہے۔ یہ ممبر کی قسم ہے، کچھ فکرے ہیں مصائب آل محمد کے۔ بھائی غلام بخش فرید کا صاحب پرانے ذاکروں میں سے ہیں، میری تصدیق کیجئے گا، میں عزادار گھر کا فرد ہوں، میں دل کی کہانی، یہ دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ممبر پہ ہوں، قرآن لیں سر پہ رکھتا ہوں، ہو عزادار، دل سے عزادار ہو تو کچھ فکریں رونے کے لیے نہیں ہوتی، چیخیں مار کے رونے کے لیے بھی نہیں ہوتی، ماتم کے لیے بھی نہیں ہوتی، دل میں سچی عزاداری ہو تو مر جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک فکرہ میں نے طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا تھا، میں بہت رویا اس فکرے پر۔ انہوں نے فرمایا تھا کائنات کے تمام تر مرثیے جو لکھے گئے وہ علی کی بیٹی کے ایک فکرے پر قربان ہو سکتے ہیں۔ علی کی بیٹی جس بھائی کا چہرہ قرآن کی طرح دیکھا کرتی تھی، اس کے مقتل میں کھڑے ہو کے پوچھ رہی تھی کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ دوسرا فکرہ قدیمی امام بارگاہ راولپنڈی میں میرے والد صاحب نے پڑھا تھا، میں پتہ نہیں گھنٹہ روتا رہا اس فکرے پر۔ مجلس تمام ہو گئی، آگے کوئی پڑھ نہیں سکا، نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا۔ انہوں نے فرمایا پوری زندگی اتنا کافی ہے رونے کے لیے کہ جب آباد تھی علی کی بیٹی تو جبرائیل رک جاتا تھا، اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، کوئی غم نہ دیکھے، امام حسین کا صدقہ کوئی غم نہ دیکھے، تیرا اس انداز سے ہائے کرنا بادشاہ قبول کر۔ یہ اول سے آخر ایک بار گریہ مجلس ہوتی، اول سے آخر ایک جیسی آواز میں گریہ، اسے مجلس عزا کہتے۔ ذاکر کو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اول سے آخر دائیں بائیں ایک بار رونے کی آواز ایک جیسی بلند ہو جائے، اسے عزا کہتے ہیں۔ بھائی جان دو فکرے پڑھ لیے، ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں۔ پہلا فکرہ طالب جوہری صاحب کی زبانی سنا، بھائی غلام بخش دعا کیجئے گا سید زادہ ہوں۔ دوسرا فکرہ والد صاحب کی زبانی سنا۔ تیسرا فکرہ مجھ فقیر کا ہے، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں، سپیکر میں کہہ رہا ہوں، کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ امامیہ کالونی 8 ربیع الاول میں پڑھنے گیا، امامیہ کالونی، بھائیوں نے مجھے کہا واپسی پڑھیے مدینے۔ میں نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ کہنا واپسی مدینے۔ میں نے کہا کس کی واپسی؟ کہتے جو اجڑ کے آئے تھے۔ میں نے کہا کتنی دیر پڑھوں؟ جب تک دل چاہے۔ میں نے جھولی پھیلائی، فکرہ بی بی نے عطا کیا، نہ آگے میں پڑھ سکا نہ کوئی سن سکا۔ میں نے کہا واپسی پوری نہیں پڑھتا، رونے کے لیے اتنا کافی ہے، اور پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ کربلا سے لے کے شام تک جس معصوم بچی نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے، جھولی پھیلا کے سید زادہ ہوں دعا کر رہا، جس نے سب سے زیادہ گھر کا پوچھا وہ گھر نہ آئی۔ 2008 میں میں شام گیا تھا بی بی کے حرم پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے، 19 سفر بی بی کا حرم، سندھ کے نوحہ خان، اردو میں نوحہ پڑھ رہے تھے، نوحہ نہیں تھا قیامت تھا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا، ہم عزادار لوگ ہیں، رونے والے لوگ ہیں، میں روتے روتے مٹی پہ گر پڑا، میں بے ہوش ہو گیا فرش پہ، کافی دیر بعد ہوش آیا، ایک ہی مصرع پڑھا جا رہا تھا، دربار میں اتنا گریہ تھا کہ میں لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مصرع کیا تھا؟ معصومہ کی حسرت پڑھ رہے تھے، معصومہ فریاد کر رہی تھی اپنے غریب مقتول باپ کے نام۔ کیا کہہ رہی تھی؟ 4 سال کی بچی،
بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ یہ آوازیں جو بلند ہوئی ہیں مولا قبول کرے۔ بس آخری جملہ سنیے، ممبر چھوڑو، میں نوکرا، بابا تیرے بن میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ نہ کبھی سخت فکریں پڑے ہیں نہ پڑھنے، ممبر پہ ہاتھ ہے، ہمیشہ نرم مسائب پڑھا، دل قبول نہیں کرتا سخت پڑھنے کو، معافی چاہتا ہوں، ایک ہی جملہ پڑھتا ہوں۔ تیرے 4 سال کے بھائی کو کوئی تماچا مار دے، لڑائی چھڑ جاتی ہے بھائی جان۔ امام سجاد علیہ السلام جب واپس آئے مدینے، منظر نامی غلام روز آتا ہے، بادشاہ کس نے رلایا؟ فرمایا کس نے نہیں رلایا؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، بادشاہ سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرمایا بہن کے سوالوں نے۔ تو حیران ہو کے سن رہا، فکرہ مسائب کا میں پڑھتا ہوں، دل سے ہائے نکلے تو میرے حق میں دعا کرنا۔ کس نے؟ بادشاہ بہن کے سوالوں نے۔ بادشاہ کربلا، فرمایا کم نہیں تھی، برچھی کم نہیں تھی، علمدار کے بازو، فرمایا کم نہیں تھے، 70 ٹکڑوں میں یتیم کا لاشا، فرمایا کم نہیں تھا، پیاسے کا سجدہ، کہا کم نہیں تھا، خیموں کا لٹنا، کہا کم نہیں تھا۔ مولا پھر کس نے رلایا؟ فرمایا بہن کے سوالوں نے۔ قدموں پہ سر رکھ کے رو کے کہا مولا زندگی میں کچھ نہیں مانگوں گا، آج ایک سوال تو سنا۔ کتنے دکھی سوال تھے، جس نے اب تک تجھے خون رلانا، اب تک خون رلاتے رہنا ہے، اور قبر تک تو کہتا رلاتے رہنا ہے۔ فرمایا برداشت کرے گا، دیکھنا میری طرف ہے، فکر میں آخری پڑھ رہا ہوں، برداشت کرے گا، تیرا نوکر ہوں مولا، کر لوں گا۔ ابن منظر پھر ایک سوال سنا۔ شام کا بازار تھا، تھکے ہوئے آپ ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن یہ فکرہ ضائع نہ کیجئے گا، ایک مرتبہ ہائے بھی آگے تو میرے لیے بہت زیادہ۔ شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، چاروں طرف سے بھیڑ تھی، ہم رسیوں میں قید تھے، میں زنجیروں میں قید تھا۔ شام کے بازار کی بھیڑ میں میری 4 سال کی بہن نے میرے دامن میں ہاتھ ڈالا، میں نے موڑ کے دیکھا میری پیاسی بہن، کانوں سے خون بہ رہا ہے، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں، ہاتھ جوڑ کے رو رو کے کہہ رہی ہے سجاد بھائی میں تیری پیاسی بہن، میں تیری تھکی ہوئی بہن، میں تیری تھکی ہوئی بہن، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی کہ منت کرنے آئی ہوں۔ آوازی کہہ بہن کیا کہنا ہے؟ آوازی سجاد میں اجڑ تو گئی ہوں لیکن میری ایک منت مان لے۔ آوازی کہہ سکینہ کیا کہنا ہے؟ آوازی سجاد شیبر سے کہے مجھے جتنا مارنا ہے مار لے مگر تانا دے کے نہ مارے۔ سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم ظالم جب بھی تماچا مارے کہتے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں تڑپتا ہے، کتے ہوئے لبوں سے آواز آتی ہے کاش مجھے اجازت مل گئی ہوتی۔ القوم الظالمین۔ حسنین نماز رات کا میرے سنایا ہے، حسنین وقار سنادی سے زیب ممبر